السلام علیکم دوستوں، ٹائم لائن چینل پہ آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ پہ حضرت علامہ مولانا ضیاء الرحمن صاحب فاروقی رحمۃ اللہ علیہ خطاب فرما رہے ہیں، تو آئیے ہم سب مل کر ان کا یہ خطاب سنتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رہے گا کوئی تیرے ستم کے یادگاروں میں، رہے گا کوئی تیرے ستم کے یادگاروں میں، میرے لاشے کے ٹکڑے دفن کرنا 100 مزاروں میں، اپنے لہو سے روشن کر دی گلیاں اس ویرانے کی، گرچہ تنگ بہت تھی راہیں شہر وفا کو جانے کی، جان تھی 100 وہ بھی دے دی پھر بھی رہے شرمندہ سے، دل والے خود ہی لکھ لیں گے کہانی اس افسانے کی۔ میرے واجب الاحترام قابل صد احترام موضع جبوانا ضلع جھنگ کے غیور نوجوانوں اور دوستوں، آج کا یہ پروگرام حافظ بلال احمد صاحب اور ان کے رفقا اور حافظ منظور احمد صاحب کے شدید اصرار پر طے کیا گیا ہے۔ اس علاقہ کے ایک مشہور سپاہی صحابہ کے جانثار ساتھی حضرت حافظ ظہور احمد قاسم صاحب، جو چند ماہ پہلے ایک ٹریفک کے حادثہ میں شہید ہو گئے تھے، وہ اسی علاقہ سے تھے اور ان کی قبر ہمارے سمندری کے علاقہ میں جہاں وہ خطیب تھے وہاں بنی۔ ان کے ساتھیوں نے اور رشتہ داروں نے اس پروگرام کے لیے کافی اصرار کیا تھا۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مولانا ظہور احمد قاسم کے درجات بلند فرمائے اور اس جلسے کا ایصال کا ثواب ان کی روح تک پہنچائے۔ میرے بھائیوں، جیسا کہ حافظ بلال احمد صاحب نے فرمایا ہے کہ وقت بہت مختصر ہے، میں نے طویل سفر کر کے آپ کے سامنے حاضری دی ہے اور میں ایک بڑے اہم پروگرام میں یہاں سے رخصت ہونا چاہتا ہوں، اس لیے زیادہ لمبی تقریر میں نہیں کر سکتا، صرف آپ میری حاضری قبول فرمائیں گے۔ اور جلسے کا جو عنوان ہے مظلوم مدینہ اور شہادت عثمان کانفرنس، اس پر میں چند باتیں عرض کر کے اس علاقہ کی سیاسی صورتحال پر اپنے خیالات کا مختصر اظہار کروں گا اور اس کے بعد اجازت چاہوں گا۔ میرے بھائیوں، شہید دنیا میں اور بھی آئے، بھئی آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ میری طرف توجہ فرمائیں۔ اگر آپ نے ادھر دیکھنا ہے تو پھر میں تقریر بند کر دیتا ہوں۔ آپ میری طرف توجہ فرمائیں۔ بھئی ٹھہرو، رہنے دو، بٹھانے کی ضرورت نہیں، توجہ میری طرف رکھیں، چھوڑیں۔ میرے بھائیوں، شہید دنیا میں اور بھی بڑے آئے، لیکن عثمان جیسا کوئی شہید نہیں۔ بھئی یہ پنکھا بند کر۔ ایسے شہید آئے کہ جن کی شہادت کے بعد ان کی لاشوں کو قاتل اٹھا کر لے گئے۔ ایسے شہید آئے کہ جن کی شہادتیں مظلومیت کے ساتھ ہوئی، لیکن ایسا شہید آپ نے کہاں دیکھا کہ جس کو قتل کرنے کے بعد اعلان ہو کہ اس کا جنازہ کوئی اٹھا نہیں سکتا، اس کی لاش دفن نہیں کی جا سکتی، اس کو کفن نہیں دیا جا سکتا۔ ایک آدمی بڑھ کر لڑائی کرے، وہ قتل کر دیا جائے، وہ اور بات ہے۔ ایک شخص میدان میں ہو، ایک شخص کا قصور ہو،
کوئی جرم ہو، کوئی زیادتی ہو، لیکن ایک آدمی 82 سال کا بوڑھا ہو، ساری زندگی دشمن کو بھی اف نہ کہا ہو اور پوری زندگی ایک دن چھوڑ کر ایک دن کا روزہ رکھا ہو، اور حیا کا یہ عالم ہو کہ غسل خانے میں بھی کبھی کپڑے اتار کر غسل نہ کیا ہو، اور حیا کا یہ بھی عالم ہو کہ پیغمبر اپنے کمرے میں تشریف فرما ہے، ابو بکر آئے تو نبی بیٹھے رہے، عمر آئے تو بیٹھے رہے، اور جب عثمان آئے بلکہ وہ ابھی دروازے پر پہنچے نہیں، طبری نے لکھا ہے کہ وہ اس الماری کے قریب سے گزرے جہاں سے گزر کر رسول اللہ کے گھر آدمی داخل ہوتا تھا، تو حضور سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ، میرے والد کے آنے پر آپ بیٹھے رہے اور عمر کے آنے پر بھی بیٹھے رہے، عثمان کے آنے پر آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، اس لیے کہ عثمان آپ کا داماد تھا، اس لیے آپ سیدھے ہو گئے۔ حضور نے فرمایا عائشہ، میں اس لیے سیدھا نہیں ہوا کیا اس آدمی سے میں حیا نہ کروں جس سے آسمانوں کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ دن کم 12 سال خلافت قائم کی، پہلے 6 سالوں میں 22 لاکھ مربع میل زمین فتح کی۔ حضرت عمر فاروق کے حصے سے ان کو 22 لاکھ مربع میل ملا تھا اور 22 لاکھ انہوں نے خود فتح کیا تھا۔ 44 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا، پہلے 6 سال تک کوئی رکاوٹ نہیں۔ بعد میں باغیوں نے کہا کہ عمر کو شہید کرنے کے بعد بھی اسلام زندہ ہے، یہ عجیب بات ہے۔ انہوں نے سازشیں کی، جنگوں میں یہودی اسلام کو شکست نہ دے سکے، انہوں نے سازشوں سے اسلام کو مٹانا چاہا، اور پھر دنیا نے یہ منظر دیکھا کہ 750 باغی بلوائی جن کو شیعہ مذہب کے بانی عبداللہ بن سبا نے مصر سے تیار کر کے بھیجا تھا کہ عثمان غنی کی خلافت ختم کر دو یا عثمان کو قتل کر دو، اسی لیے مدینہ آئے۔ زمانہ وہ تلاش کیا جب لوگ حج کرنے گئے، سارے لوگ حج کرنے گئے، مدینہ میں آدمی کوئی نہیں، چند آدمی گھروں میں، 750 آدمی مسجد نبوی میں داخل ہو گئے، جمعہ کا دن ہے، حضرت عثمان غنی خطبہ دے رہے ہیں، ایک باغی مجمع میں کھڑا ہو گیا، کہنے لگا خبردار امیر المومنین خطبہ بند کر دو، ہم تیری تقریر سننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ بات کہاں لکھی ہے؟ البدایہ والنہایہ میں حافظ عماد الدین ابن کثیر نے بڑی تفصیل سے یہ دردناک واقعہ لکھا ہے، اور حافظ عماد الدین ابن کثیر نے وہ مرثیہ بھی لکھا ہے جو عثمان غنی کے خون کے قطروں سے جس کو تشبیہ دی گئی ہے، جس کے 450 اشعار ہیں، اور البدایہ والنہایہ میں وہ ایسا مرثیہ 1400 سال کی تاریخ میں نہ کسی نے سنا ہے نہ کسی نے پڑھا۔ اس کے چند اشعار بھی آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ حافظ عماد الدین ابن کثیر نے لکھا کہ باغی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا خبردار امیر المومنین آپ کی تقریر ہم نہیں سنتے۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا کیا بات ہے؟ اس نے کہا خلافت چھوڑ دے۔ حضرت عثمان نے فرمایا رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ آخر وقت میں کچھ لوگ آئیں گے جو تجھے خلافت کی قمیص اتارنے کا مطالبہ کریں گے، اے عثمان اگر کسی کے کہنے سے خلافت چھوڑ دی تو قیامت کے دن تو جنت کی خوشبو نہیں پا سکے۔ حضرت عثمان نے فرمایا میں کسی کے کہنے پر خلافت نہیں چھوڑ سکتا۔ اس نے کہا ہم آپ کی تقریر نہیں سنتے۔ حضرت عثمان تقریر کر رہے ہیں، ایک آدمی اور کھڑا ہو گیا، خبردار خطبہ بند کر دو، دوسرا کھڑا ہو گیا، 750 آدمی کھڑے ہو گئے۔ حضرت عثمان نے خطبہ جاری رکھا۔ ایک شخص نے پتھر اٹھایا، کنکر اٹھائے، کنکر اٹھا کر عثمان غنی کے چہرے پر مارے۔ عثمان غنی خطبہ دے رہا ہے، ایک آدمی آگے بڑھا، اس نے حضرت عثمان کے ہاتھ سے وہ عصا مبارک پکڑ لیا جس عصا پر آسرا لگا کر کبھی رسول اللہ خطبہ دیا کرتے تھے، اور وہ عصا چھین لیا، عصا توڑ کر زمین پر پھینک دیا۔ عثمان غنی خطبہ دیتے تھے، چہرے سے لہو بہا، اتنا لہو بہا کہ عثمان غنی بے ہوش ہو گئے، زمین پر گر گئے۔ عثمان غنی کو اٹھا کر گھر لایا گیا،
ان کے منہ میں شہد ڈالا گیا. حضرت علی کے گود میں حضرت عثمان کا سر تھا، اور جب ان کو ہوش آیا، حضرت عثمان غنی میں ہوش میں آتے ہی کہا، علی اہل مدینہ کا کیا حال ہے؟ حضرت عثمان نے فرمایا، اہل مدینہ کا کیا حال ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، امیر المومنین لوگ آپ کا حال پوچھنے آئے ہیں، آپ مدینے کا حال پوچھتے ہو؟ تو عثمان غنی نے فرمایا، یہ میرا مدینہ نہیں، یہ رسول اللہ کا مدینہ ہے. آئے میں اللہ کے رسول کے دربار میں پہنچوں گا، میرا نبی پوچھے گا میرا شہر کس حال میں چھوڑ کے آئے ہو، تو میں کیا جواب دوں گا؟ میرے بھائیوں، باغیوں نے چوک میں آ کر کہا، خبردار، آج کے بعد عثمان غنی مسجد نبوی میں نماز جماعت کے ساتھ ادا نہیں کر سکتے، نماز نہیں پڑھا سکتے، خطبہ نہیں دے سکتے. مکان کے باہر پہرا لگا دیا. 3 دن کے بعد اعلان ہوا، کوئی روٹی نہیں پہنچا سکتا، کوئی کھانا نہیں پہنچا سکتا، کوئی سامان نہیں دے سکتا. حضرت عثمان گھر میں موجود ہیں، پانی نہیں ہے، کھانے کا سامان نہیں ہے. 10 دن گزر گئے، کھانا کہاں سے کھائیں، پانی کہاں سے پیئیں، کوئی انتظام نہیں. یہ مدینے کا اتنا بڑا مظلوم ہے کہ جس نے بیر معونہ کا وہ کنواں 8000 درہم میں خرید کر رسول اللہ کو دیا تھا، جو یہودیوں سے خریدا گیا، جس کا پانی سارا مدینہ پیتا تھا، لیکن آج اس عثمان کو اس کنویں سے ایک قطرہ پینے کی اجازت نہیں تھی. مسجد نبوی کی وہ جگہ جو عثمان غنی نے اپنے پیسے سے خرید کر وقف کی تھی، اس مسجد میں عثمان غنی کو آج 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی. 10 دن گزر گئے، 15 دن گزر گئے. حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا، مکان کے بالا خانے پہ کھڑے ہو کر، امیر المومنین بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، کیسے گزارا کرتے ہو؟ حضرت عثمان نے فرمایا، بھوک لگتی ہے نماز پڑھتا ہوں، پیاس لگتی ہے قرآن پڑھتا ہوں. ایسا مظلوم بھی آپ نے دیکھا کہ عثمان غنی 20 دن گزر گئے، گھر میں موجود ہیں، مکان پہ پہرا لگا ہوا ہے. باغی کہتے ہیں خلافت چھوڑ دو، استعفیٰ دے دو. مدینے کا مظلوم کہتے ہیں استعفیٰ نہیں دیتا، اللہ کے رسول کا حکم ہے. 25 دن گزر گئے، 30 دن گزر گئے. مسلمانوں، ایسی دردناک حالت، ایسا کرب، ایسا دکھ، ایسا الم، ایسا رنج، ایسا محنت، ایسے آنسو، ایسے اشک کہیں آپ نے دیکھے؟ 25 دن گزر گئے. 82 سال کا بوڑھا جس کے چہرے کے حسن کو دیکھ کر لوگ کہتے تھے چاند عثمان کے چہرے میں گھومتا ہے. ایسا حسین انسان اور ایسا پارسا آدمی. 25 دن گزر گئے، کوئی پانی نہیں پہنچا سکا، کوئی روٹی نہیں لا سکا. 30 دن گزر گئے. البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ 37 دن جب گزرے تو حضرت عثمان غنی مکان کی چھت پہ کھڑے ہو گئے اور کہا، او باغیو تعریفو من لم تعریفو، پہچانو، جس نے مجھے پہچانا ہے وہ بھی پہچانے، جس نے نہیں پہچانا وہ بھی پہچانے کہ انا عثمان ابن عفان، کہ میں عثمان ابن عفان ہوں اور میں وہ عثمان ہوں. کیا تم نہیں جانتے ہو کہ میرے گھر میں رسول اللہ نے یکے بعد دیگرے 2 بیٹیاں دی تھی؟ تم مجھے نہ دیکھو، نبی کی بیٹیوں کو دیکھو. اے لوگوں، نہیں پہچانتے ہو کہ میں وہ عثمان ہوں جس نے میٹھے پانی کا کنواں وقف کیا تھا، جس نے رسول اللہ کے لیے مسجد نبوی کی جگہ خرید کر دی تھی؟ میں وہ عثمان ہوں جس کو 10 مرتبہ رسول اللہ نے دنیا میں جنت کی خوشخبری دی تھی. باغیوں، آج تم مجھے پانی نہیں پہنچاتے، میرے قتل کے در پہ ہو. باغیوں نے کہا، تمہاری کوئی بات نہیں سنتے، استعفیٰ دو، پھر بات بنے گی. حضرت عثمان غنی مایوس ہو کر مکان کی چھت سے نیچے اتر گئے. حضرت علی کو پورے واقعے کا پتہ چلا تو انہوں نے اپنے بیٹے حضرت حسن اور حسین سے کہا، بیٹا جاؤ اپنے چچا کے دروازے کا پہرا دو. عثمان غنی کے دروازے کا پہرا دینے کے لیے حسن و حسین آئے. حسن و حسین، عطا اللہ شاہ بخاری فرماتے تھے کہ اگر کرب و بلا کی وادی میں حسین نے پیاسا رہ کر قرآن پڑھا ہے تو یہ سبق تو اپنے چچا کے دروازے سے سیکھا. یہ تو عثمان غنی کی چوکھٹ سے سبق سیکھا تھا. تو حضرت عثمان غنی کے دروازے پہ حضرت حسن اور حسین کھڑے ہیں، محمد ابن طلحہ کھڑے ہیں. جب 37 دن پورے ہو گئے، 38 دن ہو گئے، 39 دن ہو گئے، حضرت نائلہ فرماتی ہیں کہ 40ویں دن کی رات تہجد کا وقت ہے. تہجد کے وقت عثمان غنی کی آنکھ کھل گئی. امیر المومنین بیدار ہوئے، مجھے جگایا اور امیر المومنین نے کہا، نائلہ میری شہادت کا وقت قریب آ چکا ہے. میں نے کہا، امیر المومنین دشمن آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا،
تو حضرت عثمان نے فرمایا نائلہ تو کہتی ہے کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ابھی خواب میں مجھے رسول اللہ کی زیارت ہوئی ہے۔ حضور نے فرمایا عثمان جو روزہ تو نے 40 دن سے رکھا ہوا تھا آج حوض کوثر پہ اس کی افطاری کا انتظام ہو چکا ہوا۔ حضرت عثمان غنی بڑے خوش تھے، فرمایا میرا پاجامہ لاؤ، میرے کپڑے بدلو، میں کپڑا پہننا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی کا پاجامہ لایا گیا، حضرت عثمان غنی نے روزے کی نیت کر لی۔ میرے بھائیوں نماز ادا ہوئی، قرآن کی تلاوت میں مصروف ہو گئے۔ جمعے کا دن ہے، صبح 10 بجے کا وقت ہے، 40 دن کا بھوکا پیاسا ہے۔ وہ شخص جس نے قرآن لکھا تھا، قرآن جمع کیا تھا، قرآن کو پھیلایا تھا، 70 ملکوں میں اپنے ہاتھوں سے قرآن لکھ کر دنیا میں پہنچایا تھا، آج وہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ اور قرآن پڑھتے پڑھتے ایک آدمی مکان کی چھت پھلانگ کر، دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہو گیا۔ اس نے عثمان غنی کی داڑھی پکڑ لی۔ عثمان نے اس کے چہرے کو دیکھا، وہ شرم سے مارا گیا، وہ پیچھے ہٹ گیا۔ ایک اور آدمی آگے آیا، اس کا نام کنانہ بن بشر تھا، اس نے لوہے کی لاٹھ لے کر عثمان غنی کے سر پہ ماری۔ جب لوہے کی لاٹھ مدینے کے مظلوم کے سر پہ لگی، خون کا فوارہ چھوٹا، سارے قرآن کے صفحات خون سے آلود ہو گئے۔ عثمان قرآن پڑھتا رہا، ایک باغی اور آگے آیا، اس نے خنجر عثمان کے چہرے پہ مارنا چاہا، سینے پہ مارنا چاہا۔ حضرت نائلہ نے آ کر روکا، ان کی انگلیاں کٹ کر زمین پر گر پڑی۔ حضرت عثمان نے اللہ کی طرف دیکھا، اے اللہ میری بیوی پہ حملہ کرنے والے کو تو نمٹ لے، میں تیرا مظلوم عثمان ہوں جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، میرے حرم پہ حملہ ہو گیا ہے، تیرے سوا میری طرف سے بدلہ لینے والا کوئی نہیں۔ عمر بن حمق آگے آیا، سودان بن حمران آگے آیا، اس نے عثمان غنی کی لاش کو گھسیٹا، تڑپ کر پیغمبر کے دوہرے داماد نے جان دے دی، قرآن پہ جان دے دی، اور لاش کو گھسیٹ کر مکان کے صحن میں کوڑا کرکٹ پہ ڈال دیا، سارے گھر کا سامان جلا دیا، کوئی کپڑا باقی نہیں ہے۔ جمعے کا دن تھا، حضرت نائلہ فرماتی ہے آج جمعے کے دن مسجد نبوی سے اذان کی آواز نہیں آئی۔ جمعہ کا وقت گزر گیا، حضرت نائلہ فرماتی ہیں کہ سارا دن گزر گیا، عثمان غنی کے خون آلود چہرے پر کوئی کپڑا نہیں آتا تھا، میں نے سر کا دوپٹہ اتار کر عثمان کے چہرے پر ڈال دیا کہ مکان کا سارا سامان جل چکا تھا۔ 24 گھنٹے گزر گئے۔ مسلمانوں، جس بیوی کا خاوند فوت ہو جائے اس بیوی کو، اس عورت کو اس کا والد تسلی دیتا ہے، اس کا بھائی تسلی دیتا ہے کہ تیرا سہاگ اجڑ گیا، ہم تیری تسلی کے لیے کافی ہیں۔ لیکن آج کیا مظلومیت ہے کہ رسول اللہ کے دوہرے داماد کی بیوی ہے، فرماتی ہے 24 گھنٹے گزر گئے، مدینہ کی گلیوں سے مجھے کوئی تسلی دینے نہیں آیا۔ کسی نے آ کر یہ نہیں کہا کہ نائلہ تیرے سر سے سہاگ اجڑ گیا، ہم تیرے وارث ہیں۔ 24 گھنٹے گزر گئے، جب اگلے دن صبح 10 بجے کا وقت ہے، ایک آدمی نے زبردستی دروازہ توڑا، اندر داخل ہو گیا۔ حضرت نائلہ فرماتی ہے میں نے سوچا کوئی عثمان غنی کا غم گسار ہوگا، لیکن میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی جب میں نے یہ دیکھا کہ اس نے آ کر زبردستی عثمان غنی کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور ایک زوردار تمانچہ عثمان کے چہرے پر مارا۔ حضرت عثمان غنی جس دن شہید کیے گئے، ابو ہریرہ کہتے ہیں آج آسمان پھٹ جاتا تو حق ہوتا، آج زمین پھٹ جاتی تو حق ہوتا، آج کائنات بدل جاتی تو حق ہوتا۔ مدینے کا مظلوم ہے، کس مظلومیت کے عالم میں کوڑا کرکٹ پہ لاش پڑی ہے، کوئی کفن نہیں پہنا سکتا، کوئی جنازہ نہیں پڑھ سکتا، کوئی قبر تک نہیں لے جا سکتا، باغیوں نے پہرا لگا دیا ہے۔ جب 3 دن گزر گئے کوئی شخص نہ آ سکا تو پیغمبر کی وہ بیوی ام حبیبہ جو عثمان غنی کی چچا زاد بہن ہے، امیر معاویہ کی بہن ہے، چچا زاد بہن اور امیر معاویہ کی سکی بہن ام حبیبہ، شیر کی بہن، امیر معاویہ کی بہن، اس سے رہا نہ گیا، ہائے وہ روتی ہوئی مسجد نبوی کی سیڑھیوں پر چڑھ گئی اور انہوں نے کہا باغیو آج تم نے عثمان کا جنازہ نہ اٹھانے دیا، میں محمد کی بیوہ سر سے دوپٹہ اتار کر مدینے کی گلیوں میں آ جاؤں گی اور میں عثمان کا جنازہ اٹھاؤں گی، میں دیکھوں گی کہ محمد مصطفیٰ کے استعمال کی لاش کو کون روکتا ہے۔ جب پیغمبر کی بیوی نے یہ دھمکی دی، باغی دہل گئے کہ آج نبی کی بیوی بے پرد ہو کر آ گئی، آسمان نہ پھٹ جائے، زمین نہ پھٹ جائے۔ انہوں نے کہا 4 آدمیوں کو اجازت ہے، حسن و حسین کو، محمد ابن طلحہ کو اور عبداللہ ابن محمد ابن طلحہ کو اور عبداللہ ابن زبیر کو، ان کو اجازت ہے کہ عثمان کا جنازہ اٹھائیں، عثمان کی لاش کو اٹھائیں۔ نماز مغرب کے بعد کا وقت ہے، حضرت عثمان کے جنازے کو 4 آدمیوں نے اٹھایا۔ 4 آدمیوں نے کس حالت میں کہ صرف 4 آدمی مدینے کے دورے داماد نبی کے دورے داماد کو جنازہ اٹھا کر جب لے جانے لگے، حضرت نائلہ کٹی ہوئی انگلیوں کے ساتھ جنازہ لے کر آگے چراغ لے کر جنازے کے آگے آگے جا رہی ہے، اور جب وہ جنازہ رسول
رسول اللہ کے روضے کے قریب پہنچا تو کعب بن مالک کہتا ہے کہ میں نے اپنے مرثیے میں یہ بات لکھ دی ہے. وہ مرثیہ 400 اشعار پر مشتمل ہے. کعب نے کہا او کعب تو اپنے باپ مالک کی موت پہ روتا ہے, عثمان کی شہادت پہ آنسو کیوں نہیں بہاتا, جس کی شہادت سے پہاڑوں میں زلزلہ آیا, جس کی شہادت سے زمین و آسمان ٹھہر گیا, جس کی شہادت سے سمندروں کا پانی ٹھہر گیا, جس کی شہادت سے آسمان رویا, زمین روئی, کائنات روئے, سمندر روئے, درخت روئے, اشجار روئے, ابہار روئے, دنیا کا پتا پتا جس کی شہادت پہ آنسو بہاتا رہا. جب وہ جنازہ رسول اللہ کے روضے کے قریب پہنچا تو ہاتف غیبی سی آواز آئی, سب صحابہ کے صبر کے بندھن ٹوٹ گئے, گھروں میں عورتیں دھاڑے مار کر رونے لگی. نبی کے دروازے پر پیغمبر کی قبر کے سامنے جنازہ گیا. ہاتف غیبی سی آواز آئی, اے روضے میں سونے والے پیغمبر, اپنا چہرہ قبر سے اٹھا کر اس مدینے کے مظلوم کو دیکھ لے کہ جس کو یکے بعد دیگرے تو نے 2 بیٹیاں جس کے نکاح میں دی تھی. اے محمد, جس نے تیرے حکم پہ اونٹوں کی قطاریں تیرے قدموں پہ لگا دی تھی, جس نے تیرے حکم پہ دولت کے انبار تیرے پاؤں پہ لٹا دیے تھے, آج یہ تیرے شہر کی گلیوں میں اتنا مظلوم ہے کہ 4 سے زیادہ آدمی اس کے جنازے میں نہیں آ سکتے. نعرہ تکبیر, نعرہ حضرت عثمان غنی, نعرہ عثمان غنی, حضرت علامہ ضیاء الرحمن فاروقی. حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جس دن پیغمبر کا دوہرا داماد عثمان غنی شہید ہوا, اسی دن خواب میں نے اپنے نانا کی زیارت کی. یہ خواب بھی البدایہ میں موجود ہے. حسن فرماتے ہیں میں نے کیا دیکھا, میرے نانا بڑے پریشان ہیں اور پریشانی کے عالم میں عرش الہی کا پایا پکڑ کر کھڑے ہیں. حسن فرماتے ہیں میں کیا دیکھتا ہوں, میں بلاتا ہوں, میرے نانا بولتے نہیں ہیں, میں قریب جاتا ہوں, کہتا ہوں میں تمہارا نواسا ہوں, نبی بولتے نہیں ہیں, میں نے ہاتھ رکھا, نبی بولتے نہیں ہیں. تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ ابو بکر آئے, وہ نبی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے. پھر عمر آئے, وہ ابو بکر کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے. اس کے بعد حسن فرماتے میں نے کیا دیکھا کہ عثمان غنی آئے, ان کے ہاتھوں میں ان کا سر پکڑا ہوا ہے اور ان کے دھڑ سے لہو بہ رہا ہے, اور نبی کے دربار پہ آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے رسول, مدینہ کے باغیوں سے یہ پوچھ کر بتاؤ کہ کس جرم میں مجھے ذبح کیا ہے, میرا جرم تو بتاؤ, میرا قصور تو بتاؤ. حسن فرماتے ہیں کہ جب عثمان غنی نے رسول اللہ سے یہ بات کہی, اسی وقت میں نے دیکھا کہ عرش الہی ہلنے لگا, عرش تھرایا, عرش کانپ اٹھا, اور آسمانوں سے زمین کی طرف خون کی 2 ندیاں بہا دی گئیں, اور آواز آئی اب قیامت تک مسلمانوں کا خون بہتا رہے گا. میرے بھائیوں, یہ کوئی چھوٹی سی بات تھی کہ پیغمبر کے 2 داماد کو نبی کے پڑوس میں, پیغمبر کے شہر میں ذبح کر دیا گیا, اور اعلان یہ ہوا کہ عثمان کو کوئی شخص مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کر سکتا. رات کے وقت قبر تو جنت البقیع سے باہر بنائی گئی, لیکن آج جا کر دیکھو وہ جنت البقیع کے درمیان میں رسول اللہ کے گنبد خضرا کے سامنے قبر موجود ہے. میرے بھائیوں, عبداللہ بن مبارک نے ایک عجیب بات کہی. وہ کہتے ہیں کہ عثمان غنی کے قاتلوں میں کوئی قاتل ایسا نہیں ہے جو اطمینان کی موت مرا ہو. عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا اور اس کا ہاتھ لکڑی بن چکا تھا, اور میں نے دیکھا کہ وہ غلاف کعبہ پکڑ کے کہتا تھا اے اللہ مجھے معاف کر دے, لیکن مجھے پتا ہے تو مجھے معاف نہیں کرے گا. 40 سال ہو گئے تیرے دروازے پہ روتے ہوئے, تو مجھے معاف نہیں کرے گا. عبداللہ کہتے میں نے اس کا بازو پکڑ لیا, میں نے کہا تو کون ہے؟ کہنے لگا میں وہ بد نصیب کنانہ بن بشر ہوں جس نے عثمان غنی کے سر پہ لوہے کی لٹ ماری تھی, جس ہاتھوں سے لٹ ماری تھی. دیکھو اے عبداللہ یہ میرا ہاتھ لکڑی بن چکا ہے, 40 سال ہو گئے اللہ کے دروازے پہ روتا ہوں, مجھے معافی نہیں ملتی. عبداللہ کہتے میں نے اس کو ٹھوکر ماری, میں نے کہا دفع ہو جا, تیرے لیے روئے زمین پر کوئی جگہ نہیں. عبداللہ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ دمشق کی جامع مسجد سے باہر ایک مجمع لگا ہوا تھا. میں قریب چلا گیا, جب میں قریب ہوا تو اس مجمع میں ایک آدمی لیٹا ہوا ہے, اس کے ہاتھ کوئی نہیں, پاؤں کوئی نہیں. میں قریب ہوا, اس نے کہا ابو موسیٰ تم مجھے پہچانتے نہیں؟ میں نے کہا تو کون ہے؟ کہنے لگا میں وہ عمر بن حمق ہوں, بد نصیب ہوں عمر بن حمق جس نے عثمان غنی کی بیوی پہ خنجر مارا تھا, اور اس عثمان نے فرمایا تھا اے اللہ اس کے ہاتھوں کو توڑ دے, اس کے پاؤں کو توڑ دے, اس کو جہنم میں ڈال دے.
ابو موسیٰ دیکھو میرے ہاتھ ٹوٹ چکے ہیں، میرے پاؤں ٹوٹ چکے ہیں، صرف جہنم میں جانا باقی رہ گیا۔ مسلمانوں، آج 18 ذی الحج کا دن 2-3 دن کے بعد آ رہا ہے۔ نہ مولوی روتا ہے، نہ پیر روتا ہے، نہ چودھری روتا ہے، نہ ریڈیو روتا ہے، نہ ٹیلی ویژن روتا ہے۔ جس مدینے کے مظلوم کی لاش کو پڑے ہوئے کوڑا کرکٹ پہ 3 دن گزر گئے، 40 دن بھوکا پیاسا رہا، اس کی لاش پہ کبھی تو نے آنسو نہیں بہایا، اس کی لاش پہ کبھی تو نہیں رویا، اس کی لاش پہ کبھی تجھے دکھ نہیں ہوا، بلکہ تیرے دشمن نے اسی شہادت کے دن عید غدیر بنائی، غدیر کی عید، خوشی کی عید، جس دن تیرے خلیفہ، تیرے امام، تیرے پیغمبر کے دور داماد کی لاش بے گور و کفن نبی کے پڑوس میں پڑی تھی، اس دن کو تیرا دشمن عید بنائے اور تجھے غیرت نہ آئے۔ میں نے پچھلے سال پاکستان کے ریڈیو ٹیلی ویژن کے ڈائریکٹروں کے نام ایک خط لکھا تھا کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت پر ذی الحج میں خصوصی پروگرام جو ریڈیو اور ٹیلی ویژن اسٹیشن نشر نہیں کرے گا، ہم اس اسٹیشن کو آگ لگا دیں گے۔ یہ میں نے اعلان کیا تھا، میں نے خط لکھا تھا اور اس کا جواب ہمیں آیا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ ریڈیو ٹی وی پر 2-3 دن تک مظلوم مدینہ کا تذکرہ ہوتا رہا، ہوا یا نہیں ہوا؟ اور اب بھی ہم نے خط لکھا، آپ دیکھیں گے کہ ریڈیو ٹیلی ویژن عثمان غنی کے خون کے قطروں پہ گفتگو کرے گا۔ کرنی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام میں صرف ایک شہید ہے، حضرت حسین، اور شہید کوئی نہیں۔ حضرت حسین کی شہادت برحق ہے، حسین کی عظمت برحق ہے، شہادت برحق ہے، مرتبہ برحق ہے، مظلومیت برحق ہے، اور ان کی رفعت برحق ہے، لیکن ایک شہید نہیں ہے۔ اسلام کا سارا دامن شہیدوں سے بھرا ہوا۔ حضور کے دور میں 256 صحابی شہید ہوئے، خلافت راشدہ کے دور میں 27,000 صحابی شہید ہوئے۔ اسلام کی ساری تاریخ شہادتوں سے بھری ہوئی ہے یا نہیں؟ 18 ذی الحج کو عثمان غنی شہید ہوئے، 1 محرم کو فاروق اعظم شہید ہوئے، اور اس مرتبہ بھی حضرت فاروق اعظم کے یوم شہادت پر پورے پاکستان میں سپاہ صحابہ جلوس نکالے گی۔ آپ بھی جلوس نکالو گے؟ جنگ میں جلوس نکلے گا، نکلنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ہم وہ وقت لائیں گے کہ پاکستان کی ہر گلی، ہر کوچے میں، ہر بازار سے فاروق و حسین کی مشترکہ آواز آئے گی، آنی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اور 1 محرم سے 10 محرم تک اس مرتبہ سپاہ صحابہ عشرہ فاروق و حسین منائے گا۔ عشرہ فاروق و حسین، ان 10 دنوں میں ہر بستی میں، ہر کوچے میں، ہر گلی میں فاروق اعظم اور حضرت حسین کی عظمت کا تذکرہ کرنا ہر سنی پر واجب ہے۔ واجب ہے یا نہیں؟ کرو گے؟ ہر بستی میں تذکرہ کرو گے؟ کوئی مولوی نہ ملے تو تم اکیلے ہی تذکرہ کرو، ٹھیک ہے؟ ان 10 دنوں میں فاروق اعظم اور حضرت حسین کی شان ہر کوچے میں، ہر بستی میں، ہر گلی میں بیان کرنا پوری امت پر ضروری ہے کہ آج کے دور میں ایک نواسہ رسول کا نام لے کر اگر کوئی ابو بکر کو بھونکتا ہے، عمر کو بھونکتا ہے، تو فرض ہے کہ حضرت حسین کے ساتھ فاروق اعظم، ابو بکر، عثمان غنی کی شہادتوں کا تذکرہ عام کر کے اس نئی نسل کو خلافت راستہ سے آگاہ کیا جائے اور پوری امت کے ایمان کو بچایا جائے۔ بچانا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ بلند آواز سے بچانا چاہیے۔ آپ اس کے حق میں ہیں؟ آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ عشرہ فاروق و حسین مناؤ گے؟ عشرہ فاروق و حسین کا تذکرہ کرو گے؟ کالجوں، سکولوں، یونیورسٹیوں میں تذکرہ کرو گے؟ بستیوں، گاؤں، موضوعات میں تذکرہ کرو گے؟ اس کی حمایت کرو گے؟ چوک میں وہ لگائیں گے اور اسلام کی سفیر کا چہرہ اتاریں گے۔ اتارنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اور آبدہ حسین کے نام لے لاؤ، اور آبدہ حسین کے ماننے والوں، آبدہ حسین کو قوم پر مسلط کرنے والوں، یاد رکھو تمہیں بھی اس بیوی کی حمایت کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ بھگتنا پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ بلند آواز سے۔ اور یہ یاد رکھو سپاہ صحابہ اس الیکشن میں، خواہ الیکشن 3 مہینے کے بعد آئے
6 مہینے کے بعد آئے، 6 سال کے بعد آئے، 2 سال کے بعد آئے، سپاہی صحابہ اس سیٹ پر بھی اور بہت ساری سیٹوں پر ایسا کردار ادا کرے گی کہ صحابہ دشمنوں کی نیندیں حرام ہو جائیں گی۔ کرو گے کردار ادا؟ ہمارا ساتھ دو گے؟ بلند آواز سے سپاہی ٹھہرو سپاہی صحابہ کا ساتھ دو گے؟ الیکشن میں ساتھ دو گے کہ صرف نعرے مارو گے؟ اور بولو تو صحیح، ساتھ دو گے؟ یہاں سیلاب آیا تھا، سب سے پہلے سپاہی صحابہ تمہارے دروازے پر نہیں آئے؟ بلند آواز سے کوئی پریشانی آئے، سپاہی صحابہ آپ کی نوکری کرے گی، غلامی کرے گی، ایک ایک بستی میں سنی قوم کو جگائے گی اور صحابہ دشمنوں کو بے نقاب کرے گی اور سنی قوم کو بیدار کر کے اسی طرح قومی اسمبلی میں حق و صداقت کا پرچم بلند کرے گی جس طرح جنگ کی سیٹ پر ہم نے پرچم بلند کیا۔ اب ہر سیٹ پر، اہم سیٹوں پر ہم مرکزی کردار ادا کریں گے اور صحابہ دشمنوں کو اپنی موت آپ سلا دیں گے۔ ہمارا ساتھ دو گے؟ بلند آواز۔ اگر الیکشن جلدی آیا یا دیر میں آیا، سپاہی صحابہ کی آواز پر لبیک کہو گے؟ اور غریب سنیو، اور مزارع سنیو، بریلوی سنیو، دیوبندی سنیو، اہل حدیث سنیو، کوئی جگیردار، کوئی سرمایہ دار، کوئی ٹاؤٹ، کوئی چودھری، کوئی آبدہ کا گماشتہ، کوئی فیصل کا گماشتہ، کوئی کسی کا گماشتہ ایک سنی غریب پر، ایک سنی مظاہرے پر زیادتی کرے گا، میں اس کے لیے جنگ لڑوں گا۔ اور یہ ٹھہرو، یہ ایک رکا ہے کہ شریف آباد میں وہاں جناب فلاں ڈیرے پر ابو بکر و عمر کا نام فرش پر کندہ کیا گیا، اور ایک جگہ کہ فلاں شور کوٹ غربی کے سیکٹری کی دکان پر کوئی چیز چوری ہوئی، اور آگے کہا کہ روڈو سلطان میں حضرت عائشہ ابو بکر عمر کا نام جوتی کے تلوے پر لکھ کر اس طرح توہین کی گئی۔ یہ چٹے، یہ مطالبات آئندہ مجھے مت دو۔ جو ابو بکر عمر کی توہین کرتا ہے اسی موقع پر اس کا انتقام لو۔ یہ قراردادوں کا وقت اب گزر گیا، قراردادوں کا وقت۔ انہوں نے قرارداد میں لکھا جی ہم نے تھانے دار کو رپٹ درج کرائی، کوئی رپٹ نہیں درج کرتا، رپٹ تھانے دار نے کیا درج کرنی؟ رپٹ تم اپنے ہاتھوں سے درج کرو، ایسی رپٹ درج کرو کہ اس کا نشان مرنے کے بعد بھی نہ مٹے، ٹھیک ہے؟ ابو بکر عمر کی، حضرت عائشہ کی کوئی توہین کرے اس کو موقع پہ سزا دو، اور کوئی قرارداد مت پیش کرو، چھوڑ دو قراردادیں۔ کسی تھانے دار نے عائشہ کی عزت کے لیے تمہارا ساتھ نہیں دینا، ٹھیک ہے؟ یہ قراردادیں شراردادیں چھوڑو، کوئی ضرورت نہیں ان کی۔ ابو بکر عمر کی جو شخص گستاخی کرتا ہے میری جماعت بازوئے قوت سے اسے سزا دے گی۔ ہم نے قراردادیں پاس کر کے بڑی دیکھ لی، ٹھیک ہے؟ وہ دور گزر گیا، جو ہونا ہے وہ ہوگا۔ حق نواز کے خون سے زیادہ ہمارا خون قیمتی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اشار القاسمی سے زیادہ ہمارا خون قیمتی نہیں ہے، کل نہیں تو آج شہید ہو جائے کوئی بات نہیں ہے، ہر وقت تیار ہے، ہر لمحے تیار ہے۔ ہم شہید ہوں گے، ہم شہید ہوں گے تو کام بڑھے گا، گھٹے گا نہیں انشاءاللہ، اس لیے کوئی پرواہ نہیں، ہے پرواہ؟ پھر میں کہتا ہوں ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسون، ایک فقط نام محمد سے محبت کی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بھی آپ حضرت علامہ مولانا ضیاء الرحمن صاحب فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کو سماعت فرما رہے تھے۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ان علماء کرام کے بیانات کو اپنے دوستوں میں اور گروپوں میں شیئر کیا کریں تاکہ دین کی باتیں اور دوستوں تک پہنچ سکیں۔
اور میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل کے آئیکن کو کلک بھی کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ سب دوستوں تک بر وقت پہنچ سکے۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔